جی اللہ دوستوں، میں ہوں قمر شیما، میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ قمر صاحب، اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم، بونجورنو. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر. انڈیا نے ایک نیول اینٹی شپ میزائل جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے نیوی ہیلی کاپٹر سے بے آف بنگال کے اندر. پاکستان نے فتح 2 میزائل کا تجربہ کر دیا ہے. مطلب واٹس گوئنگ آن؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہ آ رہے ہیں، مئی کا مہینہ آ رہا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں دونوں طرف سے. اور دوسرا، ڈاکٹر جو ہے راجناتھ سنگھ صاحب نے SCO میں کہا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو وہ کئی لوگ کہتے ہیں پاکستان کے اندر بات کر رہے ہیں، انڈیا کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ پہلے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہیں سے شروع کرتے ہیں، دین وی گو آن. تو جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اے لاٹ آف اٹ از ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے، پوسچرنگ کے لیے ہے ایک طرح سے. سو اگر آپ نوٹس کریں کہ دیر از این اسیمیٹری ان دا ٹیسٹ. جو آپ کا وہ جو میزائل جو ٹیسٹ کیے ہے آپ نے، کیا نام ہے اس کا، الفتح 2، تو وہ 400 کلومیٹر کی رینج ہے، اینڈ اٹ از سپوز ٹو گو S-400 کے خلاف. اٹ از سپوز ٹو ٹارگیٹ S-400 کے خلاف. انڈیا نے ابھی اناؤنس کیا کہ وہ شاید 2 یا 3 اور S-400 خریدیں گے رشیا سے. یہ کہا گیا ہے میرا خیال ہے S-400 بھی. تو بیکاز دیکھیے جو آپریشن سندور میں جو MVP تھا وہ S-400 تھا. So from an Indian side of view, the best performance جو دیے ہیں weapons where S-400 was the best performing thing. اور دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی استعمال ہو رہا ہے S-400. اگر ایران کے پاس S-400 ہوتا تو it would have been an entirely different scenario جو ایران وار کا چل رہا ہے. تو پاکستان کا جو ویپنز ہے they are targeting India. لیکن انڈیا کی جو یہ جو نئی ٹیسٹ کر رہے ہیں اٹ از این اینٹائی نیوی نیول ویپن ہے. وہ دیٹ از این اینٹائی چائنا. بے آف بنگال میں اس کو ٹیسٹ کیا، اور اٹ از بیسکلی کرٹیکل ٹو پاسچر. بنگلہ دیش کے قریب ہے اور ابھی ویسٹ بنگال میں الیکشنز چل رہے ہیں. تو وہ سارا چیز کانٹیکسٹ وہ رکھتے ہوئے انڈیا از ٹرائنگ ٹو شو کہ اٹ از ڈیولپنگ ایک ایسی کیپیسٹی. کیونکہ دیکھیے the theater of war in the near future is the Indo-Pacific. اور انڈو پیسیفک یعنی 2 اوشنز کا چکر ہے یہ، انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن. اور ایک چیز جو ہو رہی ہے دنیا میں جو تیزی سے کمپٹیشن چل رہا ہے وہ نیول فورسز جو بڑھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ چائنا کے پاس 70 گنا زیادہ تیزی سے وہ نیوی شپس بناتا ہے کمپیئر ٹو دا US. لٹرلی 70 ٹائمز فاسٹر. یہ اور بات ہے کہ چائنا کی نیوی شپس آر اسمالر اور فاسٹر وتھ مور ویپنس. کہتے ہیں چھوٹے ہیں اور تیز ہیں اور ہتھیار زیادہ ہیں ان کے پاس کمپیئر ٹو امریکہ کے شپس جو بڑے ہیں. اسپیشلی امریکہ کے پاس اب 11 ایئر کرافٹ کیریئرز وچ کین بی یوزڈ ایٹ اینی گیون ٹائم. سارے کے سارے نیوکلیئر پاورڈ ہیں. So the main competition is in the ocean sphere. اس کو کہتے ہیں ڈیپ کیا کہتے ہیں بلو واٹر نیوی کہتے ہیں اس کو، جو ڈیپ سی میں جو. تو وہ کیپیسٹی انڈیا بڑھا رہا ہے. کیونکہ دا کوشچن یہ اٹھتی ہے کہ بھائی آپ انڈین اوشن کو اپنا اسٹریٹجک اسفیئر سمجھتے ہو تو کیا آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو پیٹرول کر سکیں انڈین اوشن کو. پاکستان کی نیوی از ہسٹوریکلی دا ویکسٹ لنک. یعنی پاکستان کی اٹ از ویری انٹرسٹنگ. پاکستان کی آرمی از آلویز ڈومیننٹ لیکن پرفارمنس اچھی کرتی ہے ایئر فورس آپ کی. سو اٹ از یور ایئر فورس وچ از دا مین آف دا میچ. آرمی ڈومینیٹ کرتی ہے، بجٹ بھی کنٹرول کرتی ہے. نیوی تھوڑا آپ کے پاس کمزور ہے. تو انڈیا نیوی بلڈ اپ از ناٹ اینٹائی پاکستان یا پاکستان کو فوکس. اٹ از فوکسڈ آن چائنا اینڈ انڈیا کی کوسٹ لائن کو نظر رکھتے ہوئے. انڈیا اب ایسے 3 یا 4 ہی ملک ہیں دنیا میں جو 2 ایئر کرافٹ کیریئر والے ملک ہیں. سو دے آر انڈیا، چائنا، امریکہ تو ہے ہی، اور میرے خیال سے برطانیہ اور فرانس. مے بی 5 کنٹریز، یا فرانس بھی ایک ہی ہے، دوسرا بن رہا ہے ان کا. تو دیر آر آئی تھنک اونلی 4 کنٹریز وچ ہیو 2 ایئر کرافٹ کیریئرز. تو انڈیا کی نیوی ٹھیک ٹھاک ہے، اینڈ سو انڈیا از انویسٹنگ ان اٹس نیول بلڈ اپ. اور ایک خبر یہ آئی کہ
इंडिया ने अपना बजट, डिफेंस बजट रैचेट अप कर दिया. इट इज नाउ रीच $90 बिलियन के करीब हो गया इस साल. राजनाथ सिंह की जो बात आपने पूछी है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैंने थोड़ा सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो जो सोशल मीडिया के लोग बड़े नाराज थे कि ये कहना कि मतलब इंडिया में तो हर चीज इस्लाम 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 कहने पे तुले हुए हैं. इट इज सो इंटरेस्टिंग. एक तो इस्लाम को वो एकदम ही मतलब बुरी नजर से देखते हैं, फिर डरे हुए हैं कि भारतवासी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके खिलाफ लॉज भी पास कर रहे हैं अगेंस्ट कन्वर्जन. बट लोग कह रहे थे कि भाई क्या राजनाथ सिंह ने ये तकरीर पढ़ने से पहले उन्होंने क्या ये स्पीच देखी नहीं, कि he did not read this speech. ये सवाल था कि has he not read this speech? और let us see, अगर कोई रिपोर्टर उनसे पूछता है कि what he meant by it and if he clarifies या नहीं. आप बार बार फ्रीज हो जा रहे हैं जी. अच्छा, वो पता नहीं इंटरनेट का या शायद यहाँ पे कोई मसला होगा, आई डोंट नो. लेकिन हमारा इंटरनेट तो हमने बड़ा तेज लिया हुआ, बड़ी महंगी कीमत हम अदा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक इट मे हैव इश्यूज. तो डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी. व्हाट डू यू मेक ऑफ ईरान, अमेरिका का कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये ट्रम्प साहब ने आज वो एक तस्वीर बनवा दी, और तस्वीर बनवा के तो उसके ऊपर तो गन, और ये तो पाकिस्तान के मीडिया पे तो उस पे जो बड़ी है वो गुफ्तगू हुई है. कैसे देखते हैं आप इसको? नो मोर नाइस गाय. कब नाइस गाय था मुझे ये बताएं पहले. व्हेन वाज ही अ नाइस गाय जो अब नो मोर नाइस गाय कह रहा है. ही इज गेटिंग वेरी डेस्परेट. उसके अलावा जो दूसरी उनकी ट्वीट थी कि पाकिस्तान इरानियंस हैव कांटेक्टेड मी, दे आर सेइंग दैट देयर गवर्नमेंट इज अबाउट टू कोलैप्स. वो सब क्यों कहेंगे इनको? वो भी दुश्मन को. क्या अजीब, मतलब कौन यकीन करेगा वो. आई थिंक वी शुड स्टॉप टेकिंग डोनाल्ड ट्रम्प सीरियसली, कि उनकी बातें, उनकी ट्वीट्स वगैरह देखना कम, एंड लेट अस सी मतलब कि करते क्या हैं. और कर तो कुछ नहीं रहे हैं. बातें तो बड़े बड़े किए थे कि हम सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट नन ऑफ दैट हैज हैपेंड. और अब बस एक उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई टू यूज द नेवी टू ब्लॉकेड द हॉर्मुज, और वो उस पे समझ रहे हैं कि उसके प्रेशर पे ईरान. भाई ईरान को आप 40 साल से ब्लॉकेड किए हुए हो उसकी इकोनॉमी पर. दे हैव मोर रेजिलियंस देन द यूएस. यहाँ पे 4.25 से ज़्यादा हो गया है गैस की कीमत. आज मैं देख रहा था 115 के ऊपर चला गया है ऑयल की प्राइस. जब अमेरिका प्लेन एयरपोर्ट पे तैयार रखा था जाने के लिए, जब 94 या 93 था ब्रेंट ऑयल की कीमत, और अब ब्रेंट ऑयल 115 हो गया है, जिसका कल शायद स्टॉक मार्केट पे उसका असर भी होगा. एंड सो ओ वाह, मैं देख रहा था 118 हो गया है. दिस हैज नेवर बीन दिस हाई बिफोर. अभी देख रहा था 118.71 सेंट्स. So this is going to hurt the American consumer, और they are not happy. Support जंग के लिए कोई सपोर्ट नहीं है इस मुल्क में. तो एक 25-30 बेवकूफ % जो मैगा सपोर्टर्स हैं, दे आर क्रेजी. जो भी ट्रम्प करता है उसको सपोर्ट करते हैं वो, बट वो भी श्रिंक हो रहा है. 66% अमेरिकन आर अगेंस्ट दिस वॉर. और अब महंगाई जो बढ़ रही है उस पर भी पहली बार कह रहे हैं कि कई सालों के बाद मेजॉरिटी अमेरिकन do not trust Republicans to manage the economy. वरना पहले लोग समझते थे कि Republicans do a better job, but वो बात खत्म हो गई है. बिल्कुल ठीक हो गया. तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी ईरान की तरफ से पता आ रहा है जी मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी चल रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? उसके बाद मैं फिर ओपेक पे भी आता हूँ, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं. ये मल्टी ट्रैक क्या कर रहे हैं, और ये ओमान और रशिया क्या कर सकते हैं? प्लस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीसीसी ममालिक जो हैं वो सुना उनको भी सबको ईरान इन्वॉल्व करना चाहता है. व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, मल्टी वेक्टर कहना चाहिए, इट इज़ नॉट अ ट्रैक. मल्टी ट्रैक वो होती है कि मैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका मेरा ये जो शो है, इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ एन अमेरिका पाकिस्तान डायलॉग. ठीक है. और अगर मेरे शो पे कोई पाकिस्तानी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बंदा आ जाता है तो वो सेकंड 2.5 ट्रैक हो जाता है. राइट.
یہ تھرڈ ٹریک ہے, پھر 2.5 ٹریک ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس سے کوئی اور ایک بندہ جوائن کر لیتا ہے اس پہ تو وہ 2 ٹریک ہو جاتا ہے. تو ٹریک از وین 2 countries آر نیگوشیٹنگ ان ڈفرینٹ ویز, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, پیپل ٹو پیپل وغیرہ. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں جیسے ملٹی ویکٹر کہ کئی لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے. تو جو ٹرپ تھی عباس اراکچی کی, اف یو نوٹس کہ وہ پاکستان آیا, پھر اس کے بعد وہ عمان گئے مسقط, پھر اس کے بعد وہ رشیا گئے. سو دیٹ از واٹ دے مین بائی ملٹی ویکٹر. وہ سب کو انوالو کر رہے ہیں. اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران ہیز سکسیڈیڈ ان ڈیوائڈنگ دی جی سی سی. جو یو اے ای جو اوپیک سے خارج ہو گیا ہے, اٹ ہیز ڈیوائڈیڈ سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای, گلف کنٹریز, ایسے وقت جب ان کا اتحاد بہت ضروری ہے, that they need to be united. ایسے وقت پہ دے آر ناٹ یونائٹیڈ. قطر از لیونگ امریکن بیسز, اسرائیلی بیسز بن رہے ہیں یو اے ای میں. یو اے ای نے کہا کہ اسرائیلیز نے ان کو لا کر آئرن ڈوم دیا, تو کیا وہ آئرن ڈوم ان کے ہاتھ دے دیا؟ ان کے پاس بندے ہیں جو آئرن ڈوم چلا سکتے ہیں؟ نہیں نا. دیٹ مینس اسرائیلی فوج بھی آ گئی نا. who is operating the Iron Dome in Dubai for UAE? It has to be Israel. ہاں, تو اسرائیل کا بیس بن گئے ہیں آپ. تو ایک تو امریکہ کا بیس خالی کر رہا ہے قطر, اور یہ بیس لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں. مطلب سیٹلائٹ پکچر سے لگ رہا ہے کہ امریکہ کے کئی ہوائی جہاز C-130s نے کافی لینڈ کیے ہیں. کیا وہ جو ادید بیس ہے قطر میں. So while the Qataris are saying کہ we will not continue with American bases, America اپنے bases repair کر رہا ہے in the Gulf. So we don't know what is also going on behind the scenes, but ایک طرح سے there is cohesion تو ٹوٹ گیا ہے جی سی سی کا. تو وہ ملٹی ویکٹر کہہ سکتے ہیں. جو جی سی سی ڈیوائڈ ہو گیا ہے, ویسٹ ڈیوائڈ ہو گیا ہے, یورپ اینڈ دا یو ایس آر ناٹ آن دا سیم پیج. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ اوپیک کی کیا امپلیکیشنز ہیں یو اے ای کے چھوڑنے کی؟ کیا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, اور کیا یو اے ای نے یہ کیوں کیا؟ تو اس کے 2 تھیوریز ہیں. میں نے اس پہ ایک لمبا شو کیا ہے ایکچولی, دونوں انگلش اور اردو میں. آپ کے لوگوں سے کہیے جا کے, جس میں میں نے اگر میں آپ سے ایک سلائڈ شیئر کروں تو آپ دکھا سکتے ہیں؟ یس. ہاں, تو میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو شیئر اٹ فرام, بٹ میں اس میں ڈالتا ہوں. تو اس سلائڈ میں نے بتایا کہ جو دیکھیے دنیا میں 3 قسم کے ملک ہیں اس وقت. ایک تو اوپیک ہے جو 35 سے 40% تک آئل پروڈیوس کرتا ہے, گلوبل آئل. اور پھر جو اوپیک پلس ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اٹیچ اٹ اینی وے. تو اوپیک پلس جو ہیں وہ آئی کین مجھے بھیج دیں, پرائیویٹ چیٹ میں بھیج دیں نا. وہ چارٹ میں نہیں بھیج سک رہا تھا, بٹ آئی مائٹ بی ایبل ٹو شیئر. تو وہ جو دوسرا جو ہے وہ اوپیک پلس ہے, اور اوپیک پلس میں بیسیکلی رشیا وغیرہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو یو اے ای ہے, کیونکہ اوپیک کا ممبر ہے, وہ یہ میں نے لوڈ کیا, اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ, میں نے بتایا تھا یہ سلائیڈ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو اے ای کا جو شیئر ہے اٹ از اراؤنڈ 4.45% آف دا گلوبل آئل شیئر. 3.5 ملین بیرلز پر ڈے کا کوٹا ہے یو اے ای کا. یو اے ای کی کیپیسٹی ہے 5 ملین بیرلز پر ڈے. تو 1/3 وہ 30% سے اپنا پروڈکشن بڑھا سکتا ہے, اور 30% سے یعنی جو اس کی 100 بلین کچھ $100 بلین کا ایکسپورٹس کرتا ہے, وہ $100 بلین $130 بلین ہو سکتے ہیں. اینڈ کیونکہ وہ اوپیک میں ہے, سعودی عربیہ کنٹرول کرتا ہے کہ کون کتنا پروڈیوس کرے گا تاکہ اٹ کین کنٹرول دا پرائس. یو اے ای سوچ رہا ہے کہ وہ آزاد. تو یہ اکنامک آرگیومنٹ ہے کہ اٹ وانٹس ٹو سیل مور بیکاز اس کا کافی نقصان ہوا ہے. جو دوسری تھیوری ہے وہ جیو پولیٹیکل ایکسپلینیشن ہے. دیکھیے اگر تیل زیادہ پروڈیوس کرنے لگے گا یو اے ای تو قیمت کم ہو جائے گی, تو اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. سو اٹ میں ناٹ
really help UAE as much. لیکن کہہ رہے ہیں کہ UAE اب بیسکلی از لیونگ دا سعودی ہیجمنی کے خلاف. بیسکلی یہ اپنا باس چینج کر رہا ہے. اٹ از لیونگ سعودی عربیہ اینڈ ایکسیپٹنگ اسرائیل ایز اٹس باس. تو اب وہ آئندہ 15-20-25 سال وہ اسرائیلی ہیجمنی کے انڈر رہے گا, بیکاز اٹ ہیز ریئلائز کہ اس کا فیوچر از ٹائڈ, ایٹ لیسٹ دے سی دیئر فیوچر ٹائڈ ٹو دا ویسٹ. US سے پیسے مانگ رہے ہیں, US سے کرنسی سواپ کر رہے ہیں, اور اسرائیل سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. سو اٹ از بیسکلی لیفٹ دا عرب ورلڈ. مجھے لگتا ہے کہ OIC وغیرہ سب سے نکل جانا چاہیے UAE کو, اور توبے وغیرہ بھی پہننا چھوڑنے دینا چاہیے ان کو. وہ اپنی آئیڈینٹی ہی بدل رہے ہیں. دیٹس فائن, مطلب دیر از نو لاس. UAE doesn't provide anything. It's like a محلے میں بار بنا ہوا ہے, جا کے آپ عیاشی کریں 2-3 دن کے لیے, پھر گھر چلے جائیں. ویسی جگہ ہے. تو کیا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی چینج کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی کوئی وہ تو GCC سے مطلب دس واز دا پلان نا MBS اور MBZ کا. سعودی عربیہ کا ابھی تک تو سینٹرلٹی آف اٹس آئیڈینٹی واز اسلام اینڈ حج اینڈ عمرہ اینڈ مکہ اینڈ مدینہ. تو وہ چینج کر کے وہ 3-4 سال پہلے مجھے سعودی عربیہ میں فلسفی کی کانفرنس ہوئی, تو مجھے کینوٹ کے لیے انہوں نے بلایا تھا. تو اس دن وہ کانفرنس فلاپ ہو گئی کیونکہ اس دن سلمان خان آ گئے تھے سعودی عرب. تو میں سنا کہ سلمان خان کو دیکھنے 80,000 لوگ. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ وہ لوگ جو فلسفی, مطلب میں آرگنائزرز کو کہہ رہا تھا کہ بھائی مطلب دنیا کے سارے میجر فلسفرز کو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا تھا. تو میں تو بڑا امیوز تھا کہ دے آر آرگنائزنگ اے فلسفی کانفرنس. دوبارہ نہیں کی کہ سعودی عرب میں کون فلسفی کرتا ہے بھائی, مطلب وہ شریعہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے وہ بس. تو اینی وے, تو وہ لوگ جو جا کے سلمان خان کو ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں, کیا وہ فلسفی پڑھیں گے؟ obviously not, but it is like that. یہ جو تبدیلی سعودی عرب میں لانے کی کوشش کرے, فارمولا کارز, گولف ٹون, یہ وہ, so he is trying to change the identity of کہ Islam is not the only thing about Saudi Arabia, and it is also not the most important thing. ہم ایک ڈائنامک سوسائٹی ہے, ہمارے بچے کار ریسنگ بھی دیکھتے ہیں, ہمارے بچے سلمان خان کو ناچتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے کرتے تو کچھ نہیں ہے, نام نکمے ہیں سب, نہ سائنس میں ریسرچ کرتے ہیں, نہ پوئٹری لکھتے ہیں. they don't do anything relevant to the world, but they enjoy other things, and we will bring those other things to Saudi Arabia. یہ MBS کی فلسفی تھی, MBZ کی ساتھ بھی یہی ہے. لیکن اگر آپ ان کی اکانومیز دیکھیں آپ, I found their economies very interesting. سعودی عربیہ کا 70% سے زیادہ ایکسپورٹس تیل ہے, UAE کا صرف 30% ہے. یعنی UAE کی اکانومی از فار مور ڈیورسیفائڈ. تو یہ آئل کرائسس سے UAE کا اتنا زیادہ فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا جتنا سعودی عربیہ کا ہو سکتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ UAE might be hurting Saudi Arabia rather than benefiting from leaving OPEC. بالکل ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ دوبارہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے؟ جو سچویشن بن رہی ہے, پیشنس لیول, دس دیٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب ہیں. اور ذرا اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا, یہ جو اس دن وائٹ ہاؤس کے اس پہ ڈنر پہ جو حملہ ہوا ہے, اس پہ what do you make of that? اس کی کیا لاجک سینس بنتی ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز اے فالس فلیگ وغیرہ, وہ تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, بٹ لیک آف سیکورٹی واز شاکنگ. آپ نے دیکھا ایک بندہ اپنا سیلڈ کھاتے رہا, گولیاں چل رہے ہوں, اس کو کچھ اثر ہی نہیں ہوا, وہ ایک چیز وائرل ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ارے وہ کیسا بھاگ کے چلا گیا, مطلب ہاؤ کین ہی بی دیئر, سوچیے آپ. تو دیر آر لاٹس آف پرابلمس ود دا ہول نیریٹو کہ وہ کیوں آیا. اور اس کے ای میل اگر آپ پڑھیں تو اس نے کہا کہ میں اپنے شارٹ گن میں ڈیڈلی والے نہیں ڈالے اس نے بلیٹ, تاکہ ہی ڈidn't want to kill the servicemen. اس کو صرف ٹرمپ اور اس کے ایڈمنسٹریشن کو مارنا تھا, اور کاش پٹیل کو بھی نہیں مارنا تھا اس کو, وہ بھی کہا. So he seems like a mentally deranged person, اور I don't know what to make of it. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ
they would say کہ یہ ایران کی طرف سے تھا and justify a military attack on Iran. But I don't know what that is really happening. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ اگر اب اٹیک کرتے ہیں ایران کے اوپر تو he will have to destroy ایران کی انرجی سپلائی اور پاور پلانٹس. یہ دو چیزیں کہے تھے نا انہوں نے. اگر انہوں نے کوئی بھی آئل انفراسٹرکچر پہ ایک بھی بم ڈالا تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کے سارے میزائل دبئی پہ لینڈ ہونے والے. دبئی ول بی دا ٹارگیٹ آف دیئر آئل انفراسٹرکچر. خطر کی گیس. تو ایران ول ناٹ ہٹ ادر ٹارگیٹس ایکسیپٹ آئل انفراسٹرکچر واپسی میں, بیکاز ٹٹ فور ٹیٹ وہ کرے گا. اب ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل آیا ہے دی اٹلانٹک میں, آپ جو لوگ قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیں, جس میں جے ڈی وینس بار بار سوال کر رہے ہیں کہ پیٹ ہیکسٹ جھوٹ بول رہا ہے ٹرمپ کو. امریکہ کے جو سپلائیز ہیں ہتھیار وغیرہ ڈیفینسو سپلائیز وہ کم ہو گئے ہیں بہت. تھیڈ میزائل, پیٹریٹ میزائل وغیرہ وغیرہ جو ان کے پاس ہے, بہت سارے کروز میزائلز, اس کی سپلائی کم ہو گئی ہے. اور جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ ایران کے میونیشنز کم ہوئے وہ غلط ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے 2 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے کہ 1/3 میزائلز ہیں ایران کے پاس ابھی بھی, اب کہہ رہے ہیں کہ آدھے باقی ہیں. اور وہ بوٹس نیوی ڈسٹرائے وہ بھی بالکل غلط ہے. پورے کے پورے وہ اسمال فاسٹ بوٹ سب کے سب ہے, یعنی آپ ہرمز کو بھی چھین نہیں سکو گے ایران کے پاس سے. سو دے آر سیئنگ کہ ڈرونز تو بہت ہے ہی, بٹ جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ بھی 50% ایران کے پاس کیپیسٹی ہے, اور وہ تیزی سے بنانا شروع بھی کر دیا. سو بیسیکلی واٹ دے آر سیئنگ از کہ امریکہ کے پاس کم ٹارگیٹس ہیں, ایران کے پاس زیادہ ہتھیار ہے کمپیئر ٹو فیبروری جب یہ جنگ شروع کیے تھے انہوں نے. اور فیبروری میں جنرلز نے کہا تھا دس از ناٹ اے اسمارٹ موو. تو اب کیا کہیں گے؟ ٹرمپ کی بھوسے والے بھرا جو بھوسا بھرا ہے نا اس کے سر میں, like he's filling his head with a lot of crap. ابھی وہ جرمنی سے بھی پنگے لے رہا ہے. ابھی اس کو کنگ چارلز کے جوکس ابھی تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے, کل یا پرسوں تک آ جائیں گے. پھر وہ اس کے خلاف بھی ٹویٹ کرنے لگے گا, ارے یہ تو میں سمجھا تھا کہ زبردست بات تھی بٹ اٹس اے جوک آن می. بلکہ he hasn't realized کہ وہ اتنے زبردست جوکس مارے ہیں. اس نے اسپیچ سنے ضرور. It is one of the best speeches I've heard in a long time. میری بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں پرنس چارلز کے ساتھ. آئی لائک دا گائے اے لاٹ. 2-3 بار میں جارج ٹاؤن بھی آئے تھے, پھر میں یو کے میں بھی ملا ان سے. اور صوفیزم میں بہت انٹرسٹ ہے پرنس چارلز کو, اور کہتے ہیں کہ جو نقش بندی شیخ تھے سائپرس میں, اگر آپ گوگل کریں تو یو ول سی فوٹوگرافس آف دا سائپرس کے, جو ابھی والے نہیں ان سے پہلے والے جو شیخ تھے. تو ان کے پاس یہ جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا پرنس چارلز کو کہ بھائی تم تو بادشاہ, تم تو 2 بیویاں رکھ سکتے ہو. تو جو ان کی جو امریکہ میں کہتے ہیں نا illicit relationship. تو اینی وے تو ٹرمپ کو غلط انفارمیشن دے رہا تھا پیٹ ہیکسٹ. سو ٹرمپ کے اوپر اب پریشر ہے. ہی از ریئلائز کہ ملٹری ٹارگیٹس آر ناٹ گوئنگ ٹو اچیو دا گول. اب گولز بھی کیا ہے امریکہ کے, وہ ایک ہی لے کے بیٹھا ہوا ہے, نیوکلیئر. اور ایران نے کہا وہ ہم آخر میں نیگوشیٹ کریں گے. دیٹ از فرسٹریٹنگ ہم. وہ چاہ رہے ہیں کہ سو آئی تھنک واٹ ایران اس کو تھوڑا تپائے گی 1-8 مہینہ اور, اینڈ دین ول سے ٹھیک ہے ہم نیوکلیئر فریز کر دیتے ہیں 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے, ڈبل, تاکہ یہ کہے کہ اوباما سے بہتر ڈیل ہے. ہم 10 سال کے لیے یہ فریز کر دیں گے اور کسی سیف ڈپازٹ لاکر میں ڈال دیں گے. وہ باقی کا جو انرچڈ ہے اس کو کھولیں گے نہیں ہم, اور تم جو ہے سو ہرموز ہم کو دے دو اور سینکشنز بھی لفٹ کر دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. That is what Iran is going to say, and he's going to take it and he's going to come and say کہ ہم جیت گئے, اور اس کے جو بیوقوف فالوورز ہیں وہ کہیں گے ہاں ہم جیت گئے. چلیں ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹرمپ صاحب کو کب تقریر کی سمجھ آتی ہے اور ایران کیا کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ, آلویز پلیئر ٹاکنگ. بہت شکریہ آپ لوگوں کے, بڑی مہربانی.